لا تعبدوا الا ایاہ، کہ بندگی نہ کرو، عبادت نہ کرو، الا ایاہ، مگر صرف کس کی؟ اللہ ہی کی۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کا حق تمام حقوق سے بالا قدر ہے، اہم تر ہے، سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے۔ فرمایا تو توحید رب کا حق ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس آیت میں اللہ نے اپنی عبادت اور توحید کا حکم دیا ہے، لیکن اپنی عبادت اور توحید کے ساتھ ملایا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کو ملایا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ توحید کا حکم، عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور سورہ لقمان میں فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، ان اشکر لی ولوالدیک۔ بنی اسرائیل میں سورۃ اسراء میں والدین کے ساتھ نیکی کو توحید کے ساتھ مقرون کیا، ملایا، اور سورۃ لقمان میں اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ملایا ہے۔ فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک، او انسانا میرا شکر ادا کر، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ میں تیرا خالق ہوں اس لیے میرا شکر ادا کر، میں تیرا الہ اور معبود ہوں اس لیے میرا شکر ادا کر۔ اور ماں باپ تیرے آنے کا سبب بنے ہیں، تجھے پالا ہے، ماں نے تجھے پہلے اپنے پیٹ میں اٹھایا، پھر جولی میں اٹھایا، سینے سے آپ کو روزی دی ہے، اس لیے ان کا بھی شکر ادا کر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ غور کیجئے، ایک آیت میں والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کیجئے، اور دوسری آیت میں کہ والدین کا شکر بجا لائیے، ان کا شکریہ ادا کیجئے۔ یقین کیجئے ساری زندگی آپ لگے رہیں، آپ ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتے، آپ ان کے احسانات کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے۔ حدیث مصطفیٰ سنانے لگا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یجزی ولد والدا، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، کہ کوئی بیٹا باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، حق نہیں ادا کر سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے والدین کے احسانات کا حق ادا کر سکتا ہے کہ بیٹا باپ کو غلام پائے اور پیسے دے کے باپ کو خرید کے آزاد کر دے۔ ایک صورت ہے کہ کہیں اس کا باپ کیا ہو، غلام ہو، یہ پیسے دے کے باپ کو خرید کے کیا کر دے، ایک حق ادا کر دے گا۔ تو الحمدللہ ایسا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے
ثواب کیا ہو؟ معلوم ہوا کہ ہم والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یقین کیجئے ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میرے جان والوں آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ جی مجھے پتا ہے دن کی کتنی شدید گرمی اور پھر مغرب کو باران رحمت نے اس کو کس طرح توڑ کے رکھ دیا ہے، بہترین موسم ہو گیا۔ اب تو آپ کی توجہ ہونی چاہیے، بہترین ماحول لمحوں میں اللہ نے بدل دیا۔ تو کیا فرماتے ہیں صحابی رسول ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ کے محبوب، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کا یہ ہے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے۔ یہ اللہ کو کیا ہے؟ بہت پسند ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر اپنے وقت پہ فرض کی گئی ہے، تو جو نماز وقت پہ ادا کی جائے رب کو بہت محبوب ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ایو، پھر کون سا عمل اللہ کو نماز کے بعد زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ اندازہ لگ رہا ہے قرآن میں توحید کے بعد ذکر کیا، سورہ لقمان میں اللہ نے اپنے شکر کے بعد والدین کا شکر رکھا، اور حدیث پیغمبر میں نماز کے بعد سب سے افضل عمل اور محبوب عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کو قرار دیا گیا ہے۔ نماز میری توحید ہی توحید ہے۔ نماز کیا ہے؟ بلکہ اس کا آغاز ہی ہوتا ہے اللہ اکبر، کا آغاز ہی توحید سے ہوتا ہے۔ تو نماز میری توحید ہی توحید ہے۔ توحید کے بعد فرمایا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ قال ثم ایو، صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، رواہ البخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کو جہاد بہت پسند ہے۔ نماز اپنے وقت پہ، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اس کے بعد راہ خدا بندی میں جہاد کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اتنا پسند ہے کہ فرمایا شہید کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب شہید آئے گا، خون تو اس سے ایسی جاری ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا، لیکن اس خون کی خوشبو اور مہک کستوری کی ہوگی۔ کیا شان ہے میرے جان والو اللہ کی راہ میں لڑنے کا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ روز محشر جب سارے اولین و آخرین سارے موجود ہیں، انبیاء اور رسل،
فتنے میں راہ خدا بندی میں جہاد کرنے والا لڑنے والا غازی و شہید آئے گا، اس نے اپنی بندوق اور اپنا اسلحہ ایسے کاندھے پر رکھا ہوا ہوگا اور آئے گا، سارا محشر اسے دیکھے گا، کیا نظارہ ہوگا۔ لیکن 3 درجوں کو یاد رکھیے، نماز اپنے وقت پر، والدین کے ساتھ نیکی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یقین کیجئے کیونکہ آپ کے کانفرنس کا عنوان ہے عظمت والدین، تو آج سن لیجئے فرمان مصطفیٰ سنانے لگا ہوں، سنیے۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا انی اشتہی الجہاد، میں کیا چاہتا ہوں؟ الجہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کا بڑا شوق ہے مجھے، لیکن ولا اقدر علیہ، طاقت نہیں ہے، جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن طاقت نہیں ہے جہاد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل بقی من والدیک احد، او پوچھنے والے یہ بتلا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے، یا باپ یا ماں ہے کوئی زندہ ان میں سے؟ قالا، کہنے لگا امی، اللہ کے محبوب میری ماں زندہ ہے، امی ماں زندہ، والدہ زندہ ہے۔ قالا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا قابل اللہ فی برہا، ان کے ساتھ نیکی کر کے، حسن سلوک کر کے، احسان کر کے اللہ سے ملاقات کر۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب تو نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، نیکی کی، میرے جان والوں ملے گا کیا؟ فرمایا اور جہاد کرنے والے، شوق رکھنے والے، جہاد کا جذبہ رکھنے والے سن لے، اگر ماں باپ کے ساتھ نیکی کی، فرمایا فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، تو نے اگر نیکی کر دی ماں باپ کے ساتھ، تو حاجی بھی، تو عمرے والا بھی بن گیا، تو مجاہد بھی بن گیا ہے۔ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، سبحان اللہ، اتنی شان یہ کسی اور دین میں ہو سکتی ہے؟ اتنی ترغیب ماں باپ کی؟ اور دینوں کا کیا پوچھئے، وہاں تو بوڑھوں کے لیے الگ مکانات اور سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں کہ بوڑھے ہو جائیں، کہتے ہیں اب بچوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے نا، کہیں روٹھ گئے، کبھی ناراض ہو گئے، ان کو لے جاؤ بس اولڈ ہاؤس میں، ہاں تو ان میں جا کے رکھ دو، وہ ادھر روتے ہیں۔ اس دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بوڑھا ہے، کوئی پوچھنے نہیں آیا، تو وہ سے پوچھتا ہے بچے یاد آتے ہیں؟ کہنے لگا یاد کیوں نہیں آتے؟ آنکھیں اس کی بھر آئیں، جو اولاد پھینک کے بھی چلی گئی ہے، والد پھر بھی کہتے ہیں یاد آتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ مذہب اسلام ہے جو آپ کو والدین کے حقوق بتلاتا ہے، آپ کو والدین کی عظمت بتلاتا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابرو، ماں باپ دونوں ہیں، ان میں سے کس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کروں؟ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ صحابی نے عرض کیا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا امک، ماں ہے۔
تیسری مرتبہ پھر پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا امت تیری ماں۔ چوتھی دفعہ پوچھا ثم من، فرمایا اباک۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا تیرا باپ ہے۔ ماں کی بھی عظمت کا اندازہ لگ رہا ہے۔ علماء کے مابین، فقہاء و محدثین کے مابین اس میں ایک بحث چلی آئی کہ ماں باپ میں زیادہ حقدار کون ہے۔ کئی علماء نے کہا برابر ہیں، کئیوں نے کہا والد کا درجہ زیادہ ہے حسن سلوک میں، اور اکثریت فرماتی ہیں کہ حسن سلوک اور نیکی میں، احسان میں ماں سب سے فائز ہے۔ 3 دفعہ ماں کا نام لیا۔ اب حکمت بھی سن لیجئے نا، میرے محبوب پیغمبر یہ ویسے ہی نہیں فرمایا، قرآن کی روشنی میں فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے تکلیف کے ساتھ، جنا ہے تکلیف کے ساتھ، پھر اس کو 2 سال تک دودھ پلایا ہے۔ تو میرے جان والو یہ 3 مرحلے ایسے ہیں، 9 مہینے 11 مہینے پیٹ میں اٹھانا یہ صرف اکیلی ماں کا کام ہے۔ پھر جننے کی تکلیف، مشقت، موت و حیات کی کشمکش یہ صرف ماں اٹھاتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر 2 سال تک اپنی چھاتی سے دودھ پلانا یہ مشقت صرف ماں کرتی ہے۔ باپ اس کے بعد پھر تربیت میں شریک ہوتا ہے۔ جب 3 درجوں میں ماں اکیلی ہے تو نبی کریم نے 3 درجے ماں کو فوقیت دے کے فرمایا۔ جب کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ۔ پھر کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا ماں۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا والد۔ اور آج کل حالات کیا بنے ہوئے؟ جب کسی قابل نہیں ہوتا تو ماں سے چمٹا رہتا ہے، اور جب تھوڑی سی جوانی کی بو آتی ہے، جی ہاں تھوڑا سا خون گرماتا ہے تو سب سے پہلے اس کا خون جوش ہی مارتا ہے تو ماں کے سامنے۔ تھوڑی سی طاقت اگر اس میں آتی ہے تو وہ سب سے پہلے آکڑ اپنی ماں کو دکھاتا ہے، غرور اپنی ماں کو دکھاتا ہے۔ تجھے پتہ کیا ہے ماں کون سی نعمت ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں تبوک کا موقع ہے، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعرانہ مقام ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نوجوان تھا، ایک عورت آئی، سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اپنی چادر اپنے کاشانے سے، اللہ اکبر، اپنے شانے سے، کاندھے مبارک سے آپ چادر اتارتے ہیں اور بچھا کے اس خاتون کو چادر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ یہ کون سی اتنی شان والی خاتون ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی پاکیزہ چادر بچھا دی ہے۔ پوچھنے پہ بتایا کہ یہ کوئی عام معمولی عورت نہیں، یہ وہ خاتون ہے، یہ دائی حلیمہ سعدیہ ہیں جنہوں نے نبی کریم کو دودھ پلایا ہے۔ میرے جان والو ذرا اندازہ لگائیے، چونکہ میرے محبوب پیغمبر کی والدہ آپ 6 سال کے ہیں کہ وہ وفات پا گئی ہیں، تو آپ نے وہ محبتیں وہ شفقتیں تو نہیں دیکھی، لیکن اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کو کتنا بڑا حق دیا ہے۔ جس نے پیٹ میں بھی نہیں اٹھایا،
جس نے جننے کی تکلیف بھی نہیں برداشت کی، اگر میرے محبوب پیغمبر اس کے لیے چادر بچھاتے ہیں تو حقیقی ماں کا احترام ان کی نظروں میں کتنا اونچا ہوگا۔ یہی وجہ ہے قرآن مقدس ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، او میرا بندہ ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کہہ۔ کیا؟ اف، جس کو ہم اپنے الفاظ میں یوں کہیں کہ ہوں تک بھی نہ کر۔ جس طرح کا نوجوان غصے ہوتے ہیں نا، نہیں، یہ ہوں کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور خصوصاً جب یہ بوڑھے ہو جائیں اس وقت خیال زیادہ رکھیے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم عمر دراز دے دیتے ہیں تو اسے خلقت میں الٹ دیتے ہیں۔ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ اب ذرا اس آیت کی تشریح سن لیجئے سادہ سے لفظوں میں۔ کیسے بندہ الٹتا ہے، پلٹ دیتے ہیں اللہ اس کو تخلیق میں، ایسے پلٹ دیتے ہیں۔ جب پیدا ہوتا ہے جھولی میں اٹھایا جاتا ہے، پھر پاؤں اور ہاتھوں سے چلتا ہے، پھر دوسرے کے سہارے چلتا ہے، پھر جا کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے چلتا ہے۔ لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے تو بالکل سٹیپ بائی سٹیپ اسی منزل کی طرف جاتا ہے۔ پہلے سہارا لاٹھی کے ساتھ چلتا ہے، لاٹھی کے ساتھ چلنا شروع ہوتا ہے۔ جب اور زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر لاٹھی بھی کام نہ کرے، پھر ساتھ ہاتھ بھی لگاتا ہے دونوں، اور جب اس سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے، جھولی میں آ جاتا ہے۔ او انسانا، جس باپ نے تجھے، جس ماں نے تجھے گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں جھولی میں پال پال کے جوانی تک کھلایا پلایا، تیری تربیت کی ہے، آج اگر وہی والد کمزور بوڑھا ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے تیری جھولی میں آ گیا تو اپنا زور نہ دکھا اسے، بلکہ آج تو وہ تیری شفقت کا محتاج ہو گیا ہے۔ زور نہ دیکھا، اس کو نرمی دکھا، وہ تیری نرمی کا محتاج ہو گیا۔ عادتیں بوڑھوں کی بچوں والی ہو جاتی، ایسا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، کبھی کھانا بھی نہیں کھاتے۔ میں عمرے پر تھا تو میرے ساتھ میری والدہ بھی تھی، تو ہمارا پورا ایک گروپ تھا، تو میرے ساتھ ایک دوسرے حاجی صاحب بھی تھے۔ کئی دن جب گزرے تو مجھے کہنے لگا مولانا صاحب آپ خوش قسمت، آپ سعادت مند ہیں۔ میں نے کہا آپ کیسے؟ کہتے ہیں ان دنوں میں سچ بتاؤ آپ کی والدہ ناراض ہوئی آپ سے؟ میں نے کہا نہیں، میری والدہ تو اتنی خوش ہے کہ بس دعاؤں کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، کبھی حرم میں کبھی حتیم میں دعائیں دعائیں۔ کہنے لگے میری ماں بڑی سخت، میں اپنی ماں کو حج کے لیے لایا، ہر دوسرے دن ناراض ہو جاتی، دو دو تین تین ٹائم روٹیاں نہیں کھاتی، کھانا نہیں کھاتی تھی، سخت طبیعت تھی۔ تو میں پاؤں پڑتا، ایک دن کہتے ہیں مینا میں ہے، ساری دنیا دعائیں دے رہی ہے، میری ماں مجھے بددعا دے رہی ہے۔ کہتے ہیں تو میں اس وقت اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے رو پڑا کہ اللہ میں کیا کروں۔ تو میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا نہیں، وہ بددعا بھی دعا بن جائے گی، وہ ان کا مزاج ایسا تھا۔ آپ نے اللہ کے نزدیک کوئی کوتاہی نہیں کی، خدمت کر رہے ہیں
کئی لوگ کہتے ہیں جی بادشاہ ہم سب کچھ کرتے ہیں ماں باپ پھر بھی راضی نہیں ہوتے. بھائی ہو نہ ہو آپ نے اپنے کاغذات اللہ کے ہاں کلیئر کرنے ہیں. رب کا حکم ہے آپ نے پورا کرنا ہے. وہ راضی ہوتے ہیں, وہ آپ کی خدمت تسلیم کرتے ہیں, یا آپ نے لگے رہنا ہے. یہ شان ہے والدین کی. قرآن تو یہاں تک بھی کہتا ہے کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہیں, مشرک بھی ہیں, تو رب کی معصیت والی بات ان کی نہیں ماننی. لیکن وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, دنیا کے معاملات میں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. سختی ادھر بھی نہیں ہے. اور قربان جاؤں اللہ کے خلیل نے یہ سارے تقاضے پورے کیے ہیں. باپ مشرک بھی ہے, کافر بھی ہے, بت پرست بھی ہے, بت تراش بھی ہے, بت فروش بھی ہے, لیکن کیا کہتے ہیں, یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابت, او میرے بابا جان, ادب کے جتنے تقاضے تھے وہ کافر باپ کے سامنے بھی پورے کیے کہ نہیں کیے ہیں؟ ابھی نہیں کہا یا ابت. یہ قرآن و سنت کا طریقہ کار ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی. اور ایک سنا دوں, ایک یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنت, میں جنت داخل ہوا. کہاں؟ معراج میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر جنت داخل ہوئے, اور خواب میں کئی دفعہ نبی کریم جنت گئے. فرمایا میں جنت داخل ہوا, فسمعت فیہا قراءۃ, میں نے جنت میں تلاوت سنی. قرآن کی قرات کی آواز آ رہی ہے. تو فرمایا قلت فقلت من ھذا, میں نے پوچھا فرشتے سے من ھذا, یہ کس کی آواز ہے جو جنت میں گونج رہی ہے, قرآن پڑھ رہا ہے. قالوا حارثہ بن نعمان, حارثہ بن نعمان ہے, آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان کی آواز ہے, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا کذالکم البر, کذالکم البر, لوگو نیکیاں اس طرح ہوتی ہیں, نیکی یہ ہوتی ہے. کیوں؟ یہ کون سی نیکی تھی کہ جنت میں بھی اس کی تلاوت گونج رہی ہے؟ فرمایا وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ, یہ مقام ماں کے ساتھ حسن سلوک سے ملا ہے. ماں یہ ہے, ماں کا لفظ تو ہے ہی میٹھا, اس میں تو اپنائیت محبت ہے. چاہے وہ عربی میں ام ہے, امی ہمارے ہاں بولا جاتا ہے, اماں جان بولا جاتا ہے جی, مور پشتو میں کہتے ہیں ممی. یہ لفظ تقریباً ایسے سارے میٹھا لفظ ہے, اور باقی زبانوں میں پتہ نہیں کیا معنی ہو, لیکن جو قرآن میں کہا ہے, لغت عربی میں کہتے ہیں جڑ کو. کس کو؟ تو جڑ سے تنے کی بقا ہوتی ہے, شاخوں کی بقا ہوتی ہے. بتلایا جا رہا ہے تیری جڑ تیری ماں ہے, تیری بقا کا سبب تیری ماں ہے. تو جس کی ماں ناراض سمجھو اس کی جڑیں کھوکھلی ہیں. میں اس دن ایک لاہور کی کسی قاری صاحب کی
ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس سے انٹرویو لیا جا رہا ہے کہ آپ پوری دنیا گھومے ہیں، اللہ نے دولت دی ہے، مال بھی دیا ہے، قرآن بھی بہترین پڑھتے ہیں، آپ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک چیز میں ضرور بتلاؤں گا لوگوں سے کہ لوگوں یہ سن لو، ماں کا باغی، ماں کا نافرمان میں نے دنیا میں امیر نہیں دیکھا۔ ایک بندہ ماں باپ کو ٹھکرا کے بھی دولت مند ہو، کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا۔ دولت تو ہے ہی ماں ہے، جو اس دولت کو ٹھکرا دے اس کو کیا دولتیں ملیں گی؟ دوستو آج عہد کیجئے، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو دل میں عہد کیجئے کہ آج کے بعد ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو خوش رکھیں گے، ان سے دعائیں لیں گے، اور اگر وہ نہیں ہیں تو کم از کم یہ ضرور کریں گے کہ ان کے لیے استغفار مانگیں گے، رب سے مغفرت کی دعائیں مانگیں گے۔ یقین کیجئے کیا ملتا ہے، ذرا یہ سن لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنت، جنت میں آدمی کے لیے رتبہ بلند ہو جاتا ہے، مرتبہ اونچا کر دیا جاتا ہے۔ فیقول، وہ جنت میں کہتا ہے یا اللہ انا ھذا، اللہ اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، تو جنت میں آنے کے بعد میرا درجہ کیسے اوپر چلا گیا؟ فرمایا جواب ملتا ہے فیقال باستغفار ولدک لک، تو مر گیا، اعمال ختم ہو گئے ہیں، لیکن دنیا میں تیرا بیٹا تیرے لیے استغفار مانگ رہا ہے، اس کے استغفار سے جنت میں تیرا رتبہ بلند ہو گیا۔ تو ماں باپ کے لیے استغفار مانگیے، ان کے لیے دعائیں مانگیے۔ جب آپ مانگو گے تو پھر اگلی بات بھی سن لو، ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کتنی؟ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا رد نہیں ہوتی، اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ مظلوم کی آہ آسمانوں کو چیرتے ہوئے رب تک پہنچتی ہے، یہ رد نہیں ہوتی۔ نمبر 2 دعوت المسافر، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 3 والد کی دعا، والدین کی دعا اولاد کے لیے یہ رد نہیں ہوتی، یہ پکی بات ہے۔ تو ماں باپ سے دعائیں لینے والا کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ دوستو اس دور میں اس کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ کون سے؟ ابو ہریرہ، یہ جن کی حدیث میں نے سنائی ہے، ابن ماجہ کی حدیث میں نے سنائی ہے، یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں مشرکہ تھی، مارتی بھی تھی، برا بلا بھی کہتی تھی، گھر سے بھی نکال دیا۔ تفصیل چھوڑتا ہوں، اختصار، آ کے رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ماں نے نکال دیا ہے، برا بلا بھی کہا ہے، مارا بھی ہے۔ ابو ہریرہ پھر ہم کیا کریں؟ ماں اور بیٹے کا مسئلہ ہے۔ فرمایا آپ کچھ نہ کریں، بس رحمت والے ہاتھ اٹھا کے میری ماں کی ہدایت کی دعا کیجئے۔ بس دیر نہیں لگی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، کیا فرمایا؟ اللہم اہد ابی ہریرہ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہم اہد ابی ہریرہ،
اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت نصیب کر۔ ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، ادھر ابو ہریرہ مجلس مصطفیٰ سے اٹھتے ہیں اور دوڑنا شروع کرتے ہیں گھر کی طرف۔ دوڑتے دوڑتے جب گھر پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک، من بالباب من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ فرمایا اماں جان ابو ہریرہ آپ کا بیٹا۔ پھر مار کھانے آ گیا، آپ کا بیٹا ہوں؟ کیا کہا؟ ٹھہر جا ابو ہریرہ انتظار کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں انتظار میں ہو گیا، بس یوں لگتا ہے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی نہا رہا ہے۔ بس میں نے دل ہی دل میں سمجھا میرے محبوب کا تیر ہدف پہ لگ چکا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، ماں کے چہرے پہ پانی ٹپکتا ہے، سامنے دیکھتے ہی مجھے کہنے لگی ابو ہریرہ تیرے آنے سے پہلے چند لمحے پہلے دل کی اس اندھیر کوٹھڑی میں ایک نور کی کرن پھوٹی، اور میں نے کہا وہ بھی کوئی زندگی ہے جو دین مصطفیٰ سے ہٹ کے گزری، لے جائیے مجھے بھی کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئی۔ ابو ہریرہ کا عمل اب سن لیجیے ذرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری کی کتاب ادب المفرد، اس میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ ابو ہریرہ جب بھی گھر سے نکلتے والدہ کے کمرے میں آ جاتے، ماں کے کمرے میں ان کے گھر آتے، دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، کیا کہتے ہیں سنا دوں؟ انداز دیکھ لیجئے۔ ماں کے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں السلام علیک یا اماں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میری پیاری اماں جان تجھ پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہو۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ فتقولو، یہ کہتے یا اماں ہو، تو ماں بھی جواب میں کہتی وعلیک یا بنیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پہ بھی سلام ہو میرا بیٹا بنیا، درجہ محبت کے ساتھ، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں میرا بچڑا، میرا بچو، پیار محبت کے ساتھ۔ فَيَقُولُ، تو جواباً ابو ہریرہ کہتے ہیں رحمک اللہ کما، اے میری ماں اللہ تجھ پہ رحم کرے، کما ربیتنی صغیرا، جس طرح تو نے میری بچپن میں پرورش کی ہے۔ اللہ تجھ پہ اس طرح رحمت کرے، کما ربیتنی صغیرا، جس طرح تو نے میری بچپن میں پرورش کی۔ تو ماں کا جواب کیا ہے؟ فتقول، تو ماں کہتی رحمک اللہ ابو ہریرہ، اللہ تجھ پہ بھی رحمتیں کریں، کما بررتنی کبیرا، اگر بچپن میں نے تیری پرورش کی ہے تو بڑھاپے میں تو نے میرے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے اللہ اس کے بھی بدلے عطا کرے۔ ماں بیٹے کا یہ معاملہ ہو۔ آئیے دوستو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، محبت اور پیار کیجیے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کیجیے۔ اگر کہیں آپ سے کمیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کیجیے، انتظار نہ کیجیے، دیر نہ کیجیے، کہیں وقت گزر جائے اور آپ پھر کف افسوس ملتے رہیں اور حاصل وصول کچھ نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین
جن کے والدین زندہ ہیں انہیں بھرپور خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں مولا کریم ان کی